تو وہی ہوا کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں حج کے ارادے سے، تو وہاں پر آ کر ان کو پیٹ کی بیماری لاحق ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو گئے. جب وہ کمزور ہوئے تو ظاہر ان کے اندر کمزوری آ گئی. اب جب وہ طواف کر رہے ہیں تو وہ نڈھال حالت میں طواف کر رہے ہیں. یہ چیز جب کفار نے دیکھی، جو کفار مشرکین تھے، تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو دنیا کی قیادت کا جھنڈا ہاتھ میں لیتے ہیں اور خود اتنے سست ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ ان سے طواف نہیں ہو رہا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بناوٹی کام باقاعدہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ 4 چکر تو نارمل لگانے، لیکن 3 چکروں میں آپ نے اپنے کندھے یوں اچکانے. تو یہ اب مردوں کے لیے لازم ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں بہت معمولی سے کندھے اچکاتی ہیں، لیکن مرد اتنے زیادہ اچکاتے ہیں کہ وہ محسوس ہوتے ہیں. 3 چکر لگاتے وقت آپ کندھے اچکا کر چلتے ہیں. یہ کرنا آپ کو ایک روب اور ایک مضبوط ہونے کی علامت دیتا ہے. آپ کے اندر خود ایک تھوڑی سی انرجی آتی ہے کہ آپ اس طرح چل رہے ہیں. تو یہ ایک رکن قرار دے دیا گیا. اس کے بعد جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے کھڑے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک پتھر ہے جو زمین سے اونچا ہے اور اوپر سے نیچا ہے، اس کے اوپر چڑھ کر وہ بلاکس لگا رہے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا. وہ پتھر آج بھی اس جگہ پر موجود ہے اور اس جگہ کو بالکل پیک کر دیا گیا ہے. وہ مقام ابراہیمی ہے. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ان کو اینٹیں ٹرانسفر کر رہے تھے اور وہ آگے اس کو لگا رہے تھے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یہ بھی اتنی پسند آئی اور اس کو رہتی دنیا تک قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام ابراہیمی کا درجہ دے دیا اور یہاں پر 2 رکعت نماز لازم قرار دے دی. کلیئر ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے جواب میں کہیں نہ کہیں لازمی کوٹ کریں گے، جو تھوڑا ایک الگ سا امپریشن دے گی. اس کے بعد آپ جلدی جلدی وجوب حج کی شرائط لکھ لیں. وجوب حج کی شرائط: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب استطاعت ہونا. مسلمان، عاقل، بالغ، صاحب استطاعت ہونا، تندرست ہونا، راستے کا پرامن ہونا، جانی خوف نہ ہونا، مطلب جان چلے جانے کا خوف نہ ہونا. عورت کے لیے محرم کا ہونا. راستے کا پرامن ہونا، جانی خوف نہ ہونا، عورت کے لیے محرم کا ہونا. یہ وہ ساری شرائط ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو آپ پر حج فرض ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ والی پریشانی اٹھانا کہ ہمیں تو حج کرنا ہے اور ہم ایک شرط پوری نہیں ہے، 2 نہیں ہے، ہم جائیں گے کیونکہ ہم پر یہ فرض ہے. آپ پر یہ تب تک فرض نہیں ہے جب تک آپ اس پورے اسٹرکچر کے اندر ہر طرح سے ایڈجسٹ نہیں ہو جاتے. اب اسی کے اندر امام جو فقہ حنفی ہے، وہ یہ ہمارا مذہب ہے کہ عورت کے لیے یہ لازم نہیں، مطلب حج فرض ہی نہیں ہے جب تک آپ کے پاس کوئی محرم نہ ہو. ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر آپ بالکل آخری زندگی تک پہنچ جائیں اور تب بھی کسی محرم کا ارینجمنٹ نہ ہو سکے تو آپ وصیت کر کے جائیں کہ اب میرے پیچھے سے یہ حج ادا کیا جائے گا. تو وہ جو وصیت شدہ آپ کا حج ہوگا وہ آپ کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا اگر آپ خود جاتے. لیکن یہ یاد رکھیں، کوئی بھی ایسا عمل جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے آپ جائیں اور آپ یہ سوچیں کہ کیونکہ میں وہاں جا رہا ہوں لہٰذا ہر گناہ معاف ہوگا اور ہر طرح کے ثواب مجھے ملیں گے، تو یہ غلط فہمی ہے. کیونکہ آپ نے آتے آتے ایک وہ حکم توڑا ہے کہ جس کے بعد کوئی بھی آپ کا عمل قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے؟ لیکن فقہ شافعی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ساری شرائط پوری ہیں، راستہ بہت سیف ہے، عورتیں بآسانی جا سکتی ہیں،
تو اب اگر عورتیں ایک گروپ بنا لیں اور عورتوں کا وہ گروپ حج کے لیے جائے تو ان کو اجازت ہے. ٹھیک ہے. اسی فقہ شافعی کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ عورتیں بغیر محرم کے آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارا فقہ حنفی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عورت کو اجازت نہیں ہے. اگرچہ راستہ کتنا ہی سیف ہو, آپ کتنا ہی پرامن طریقے سے ٹریول کر سکیں, مگر تب بھی آپ پر حج فرض نہیں ہے. اقسام حج, حج کی قسمیں, افراد, قران اور تمتع. افراد, قران اور تمتع. افراد کے آگے لکھ لیں کہ صرف حج کے لیے احرام باندھنا, صرف حج کے لیے احرام باندھنا, یعنی جب آپ حج افراد کی نیت سے جائیں گے تو اب آپ عمرہ نہیں کریں گے, آپ ڈائریکٹ حج کریں گے. صرف حج کے لیے احرام باندھنا. حج تمتع میں لکھیں, نہیں, حج قران, یہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے احرام باندھنا, حج اور عمرہ دونوں کے لیے احرام باندھنا. افراد میں صرف حج کے لیے, قران میں حج اور عمرہ دونوں کے لیے. تمتع میں یہ سمجھیں کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے احرام باندھ کر آپ بیت اللہ میں جا کر طواف کرتے ہیں, یعنی عمرہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر آپ جاتے ہیں اور جا کر اپنا احرام کھول دیتے ہیں. 8 ذی الحجہ, جس کو ہم یوم الترویہ بھی کہتے ہیں, اس دن آپ احرام کو دوبارہ باندھتے ہیں, خانہ کعبہ میں رہتے ہوئے دوبارہ احرام کو باندھتے ہیں, اور اب 8 کے بعد آپ نکل جاتے ہیں حج ادا کرنے کے لیے. سب سے افضل ترین حج یہ ہے, زیادہ تر لوگ یہی حج ادا کرتے ہیں جو دوسری کنٹریز سے آتے ہیں. پاکستانی تو اسپیشلی حج تمتع ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ والے حج ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو کوئی سوال نہیں آئی؟ آپ ایسے لکھ لیں کہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے احرام باندھنا, طواف کرنا اور احرام کھول دینا, پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھنا اور اب حج کرنا. 8 سے یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں نا, 10 کو تو آپ میدان عرفات پہنچتے ہیں. اور آپ لوگوں کو یہ والی فضیلت معلوم ہے کہ یوم عرفہ کے دن اگر خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی فلائٹ گزر جائے اور اس فلائٹ کے اندر مسلمان ہو, حج کا ارادہ ان کا نہ بھی ہو, تو بھی ان کا حج ادا ہو جاتا ہے. یہ یوم عرفہ کے دن کی فضیلت ہے کہ آپ نے صرف بیت اللہ کے اوپر سے فلائٹ میں سواری کی ہے. اب ایسا نہیں ہے, جان بوجھ کے کرنے والی چیز نہیں ہے, لیکن اگر ایسا ہو جائے نا, آپ دیکھیں اگر بالفرض کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ حج پر جا سکتا اور اپنی اس پیچھے فیملی کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جاتا, لیکن وہ کسی ٹریڈ کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے وہ کہیں سفر کر رہا ہے اور اس کا راستہ وہی اتفاق سے وہ راستہ بن گیا, تو اس کو پورے حج کا ثواب مل جاتا ہے. اس کے بعد نا ہیڈنگس لکھ لیں اپنے پاس. اگر ان ہیڈنگس میں سے کچھ سمجھ نہ آئے تو پوچھیے گا, اور سمجھ آ جائے تو اس کو نوٹ کر کے رکھ لیں. مطلب یہ حج سے انسان کی زندگی پہ پڑنے والے اثرات ہیں. جی سب سے پہلے لکھیں قرب الہی کا حصول. قرب الہی کا حصول اس کے بعد لکھیں ملت اسلام, نہیں, اجتماعی ملت اسلامیہ. اجتماعی ملت اسلامیہ کی شان و شوکت کا آئینہ. اجتماعی ملت اسلامیہ کی شان و شوکت کا آئینہ.
آئینہ, شیشہ. حج انسانوں کو رنگ اور نسل, حج انسانوں کو رنگ اور نسل, قوم اور وطن کے امتیازات سے بالاتر کرتا ہے. امتیازات سے بالاتر کرتا ہے. اگلی لکھیں تجارتی و اقتصادی. تجارتی و اقتصادی معاملات کا حصول. تجارتی و اقتصادی معاملات کا حصول. یہاں تک ساتھ چل رہے ہیں, کچھ رہ تو نہیں گیا ہے. اس کے بعد اگلا لکھیں عالم دنیا میں علم دین کی نشر و اشاعت. عالم دنیا میں علم دین کی نشر و اشاعت. عالم دنیا میں علم دین کی نشر و اشاعت. اس کے بعد مشترکہ اعانت, مدد. اعانت ہوتا ہے مدد. مشترکہ اعانت اور جذبہ ایثار. اور جذبہ ایثار. کیا بتایا تھا؟ مشترکہ اعانت اور جذبہ ایثار. تکمیل نعمت کا احساس. تکمیل نعمت کا احساس. احساس. تکمیل نعمت کا احساس. اس کے بعد کچھ پوائنٹس لکھ لیں جو مطلب اس طرح فائدہ دیتے ہیں کہ مطلب آپ کی سوسائٹی کو کیسے گروم کریں گے. جو لوگ حج پر جا رہے ہیں تو اس جگہ کی جو معاشرہ ہے اس کو کیسے اچھا بنایا جا رہا ہے, کیسے اچھا بنایا جاتا ہے جب حج کا موسم آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں. تو اس میں پہلا لکھیں کہ روزگار کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. بس اتنا ہی لکھ لیں, روزگار کے مواقع. روزگار کے مواقع. مقامی مارکیٹ میں اضافہ. مقامی مارکیٹ, بازار. مقامی مارکیٹ میں اضافہ. اگر کہیں کچھ چھوٹ رہا ہے تو مجھ سے پوچھ لیں. مقامی مارکیٹ میں اضافہ. ترقی کے کاموں میں اضافہ. ترقی کے کاموں میں اضافہ. کرنسی ایکسچینج یعنی کیا کہیں گے, رقم کا تبادلہ. رقم بس لکھ لینا جو دل چاہے. کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے تو وہ ہر کنٹری کے ریونیو کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ریئل اسٹیٹ کا بزنس چل پڑتا ہے, زمین کرائے پر لینا دینا, گھر کرائے پہ لینا دینا, یہ نوٹ کر لیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے اکانومی بہتر ہوتی ہے, چاہے وہ سعودی عرب کی ہو رہی ہو مگر ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
بالکل کر سکتے ہیں. حج کے دوران تجارت کی اجازت ہے. وہ اسی لیے ہے کہ اگر ایک کاروباری دوسرے کاروباری سے ملتا ہے اور آپس میں کوئی معاہدے کر لیتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پورا وقت بس گپے ہی لڑاتے رہیں, لیکن اگر آپ آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم جب وہاں ملیں گے تو ہم اس پہ کچھ بات کریں گے, کچھ پلاننگ کریں گے, تو اس طرح آپ کی تجارت کو فروغ ہوتا ہے. اس لیے تجارت جائز ہے حج کے دوران. ٹھیک ہے, اتنی مشکلوں سے ایک ٹاپک ہوا ہے, باقی کیسے کریں گے؟ مشورہ دیں کوئی. ڈبل کلاس مطلب ایک دن میں جو 2 ہو رہی ہیں وہ دونوں کیا؟ تو پھر ایک کام آپ لوگ بک سے ہی پڑھ لیں. اسپیشل کے لیے دیکھیں, میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا, جو میرے نوٹس ہیں نا وہ صرف پوائنٹرز میں نے اپنی یادداشت کے لیے تیار کیے ہیں. اسلامیات کے نوٹس مجھے بنانے کی ضرورت نہیں پڑی اور نہ پڑے گی. ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے مجھے کہاں سے کیا چیز پڑھنی ہے, بس اٹھایا وہ کتاب پڑھی اور بند کر کے رکھ دی. تو یہ ہے, تو میرے جتنے بھی نوٹس ہیں وہ سب پوائنٹرز میں ہیں, وہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ یہی اچھا ہے کہ میں آپ کو سمجھا دوں. میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں, وہ آپ کو کسی ایک بک میں نہیں ملیں گی. ریکارڈ کر کے آپ کو ہیڈنگز بھیج دوں یا پورے لیکچر. گروپ میں آپ لوگ حیات ہی نہیں ہوتے, زندہ ہی نہیں رہتے, میں کیا کروں. اور صرف ایک کام کریں, اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں جو بھی اسپیشل میں ٹائم دے رہے ہیں, مجھے پرسنل پہ ٹیکسٹ کر کے یہ بتا دیں کہ آپ اسپیشل والے سوچتے ہیں کچھ, پھر آپ لوگوں کے لیے آپ اسپیشل میں دے رہے ہیں. آپ لوگوں کا درد سمجھ سکتی ہوں, مگر آپ کو بھی اپنے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا تھوڑا سا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اب تک آپ لوگوں کی کور ہو جانی چاہیے تھی, اب ان میں آپ کو گنجائش نہیں تھی کسی اور چیز کی. مگر خیر, جو بھی ہیں یہاں پر اگر موجود ہیں اسپیشل میں دے رہے ہیں, مجھے پرسنل پہ میسج کر دیں. باقی آپ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ ٹاپک بہت زیادہ ہیں, کور کیسے کیے جائیں. آپ بھی اسپیشل میں دے رہے ہیں؟ جی جی, میں نے تو کہا ہے آپ لوگ اگر کوئی سوال اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو مجھے لا کر دیں تاکہ میں اس کو چیک کروں گی. یہ آپ نے کیا ہے؟ کون نکلا یہ؟ صحیح ہے, بتا, یا تو ان کو مطلب جس دن ٹائم ہو آپ کی کوئی ٹیچر نہ آئے تو بورڈ پر لکھ کر بتا دیں کہ اس طریقے سے آپ نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ کھڑی ہو جائیں آپ. ان کا پیپر تھا جو بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے تھا, دین اور مذہب کا فرق. اس والے سوال پہ فورس کرنے کا مقصد یہ ہے, یقین کریں ابھی آپ اسپیشل میں بھی یہ سوال اپنے پیپر میں ضرور دیکھیں گے, دین اور مذہب کا فرق بتائیں. ٹھیک ہے, تو جو انہوں نے جیسے اٹیمپٹ کیا ہے نا, ایک ہیڈنگ ڈالی ہے, فرق لکھا ہے, اور اس فرق کی ایک دلیل بھی دی ہے, بھلے وہ کہیں سے بھی دی ہو, ریفرنس دیا ہے. جتنے اچھے ریفرنس کوٹ کریں گے اتنا اچھا امپریشن آپ کے پیپر پہ پڑے گا. اس کے علاوہ یہاں جتنے موجود ہیں سب کے چہرے مجھے یاد ہو گئے, تو لہٰذا اگلی کلاس میں روزہ, نماز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار کیسے تھے, ملٹری اسٹریٹجسٹ کیسے تھے,